السلام علیکم، وقت نیوز میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ دریائے چناب میں ہیڈ خانقی کے مقام پر اونچے اور منڈی بہاؤالدین میں قادر آباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، کئی دیہات زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ۔ سوات میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم تحریک طالبان سوات کے امیر مولوی فضل اللہ اور ترجمان مسلم خان سمیت 50 افراد کو اشتہاری قرار دے دیا۔ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ممبئی حملوں کے ملزمان کے خلاف کارروائی کرے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 برس کی توسیع کر دی گئی۔ وزیر اعظم گیلانی نے کہا ہے کہ جنرل کیانی کی قیادت میں دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے جنگ پا تکمیل کو پہنچے گی۔ کراچی میں فائرنگ سے مزید 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ الفلاح کے علاقے میں سرچ آپریشن کے دوران 10 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے حریت رہنماؤں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ ہیڈ خانقی کے مقام پر بہاؤ 2 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہے۔ 70 دیہات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ گجرانوالہ کی انتظامیہ کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور خانقی کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر یہاں خطرے کی بات نہیں۔ ان مقامات پر 4 سے 5 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش موجود ہے۔ دریا کا بہاؤ تیز ہونے کے باعث ہیڈ خانقی برج کے تمام گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ ادھر نالا پھلکو میں پانی کی سطح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ نالا ڈیک اور پلکھو میں نچلے درجے کے سیلاب کے بعد ضلعی انتظامیہ کی فلڈ مینجمنٹ نے تمام حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بلوچستان کے شہر بارکھان میں برساتی نالے میں طغیانی سے 35 افراد جاں بحق اور 500 لاپتہ ہو گئے۔ ادھر سبی میں درجنوں دیہات ملیامیٹ ہونے پر ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ شدید طوفانی بارش کے باعث برکھان کے برساتی نالے میں طغیانی آ گئی، جس کے نتیجے میں اب تک 35 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ لاپتہ افراد نہ ملنے کی وجہ سے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ طغیانی کے باعث بارکھان اور کولو کو ملانے والا واحد پل بھی ٹوٹ گیا ہے، جس سے دونوں شہروں کا آپس میں رابطہ منقطع ہے۔ ادھر سبی میں بھی سیلابی ریلے کے باعث سلطان کوٹ اور تلی سمیت درجنوں دیہات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس علاقے میں 400 سے زائد افراد پانی میں پھنسے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد نے نقل مکانی کر لی ہے۔ سبی میں اب تک دیواریں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ادھر ڈیرہ مراد جمالی کے نزدیک لہڑی ڈیم میں 100 فٹ شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگ میں مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہم لیں گے وقت نیوز کے نمائندے شمیل غوری سے۔ شمیل غوری، یہ 3 افراد کس علاقے میں جاں بحق ہوئے اور کیا اس موقع پر بھی پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے؟ دیکھیے ذیشان، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ شب یعنی کہ رات 12 بجے سے آج صبح 8 بجے تک جو ہے وہ 3 لاشیں ملی ہیں، جس میں سے پہلی جو ہے وہ پہلا واقعہ جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن کا علاقہ 63 ٹاؤن سیکٹر 50B میں جو ہے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا، جس کی شناخت جو ہے اس وقت محمد انعام نامی شخص کی حیثیت سے، جبکہ اس کے بعد ایک لاش جو ہے وہ بوری بند ایک لاش جو ہے الفلاح کا علاقہ زمزمہ موڑ پر جو ہے کار سوار جو ہے وہ پھینک کر گئے۔ اس کے بعد جو تیسرا واقعہ ہوا صبح یہاں شاہ فیصل کالونی میں ہی ریلوے ٹریک کے ساتھ ایک نوجوان کو جو ہے اس کو سر میں گولی مار کے جو ہے اسے ہلاک کیا گیا۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی یہ بھی فائرنگ تھی۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال تھی، اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوا
اور 2 ہلاکتیں جو ہے وہ شاہ فیصل ٹاؤن میں ہی ہیں. جہاں تک کہ گرفتاری کی اور سرچ آپریشن کی بات ہے تو کل شمسی سوسائٹی اور ملیر جو ہے گزشتہ شب جو ہے اس میں جہاں چھاپے مختلف علاقوں میں اس کے مارے گئے اور یہاں سے 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا اور پولیس کا کہنا یہ ان کو اس شعبے پر جو ہے حراست میں لیا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہو. جبکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر علاقوں میں بھی اس حوالے سے پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں جہاں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کا عمل جاری ہے. جبکہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 24 ہو گئی ہے گزشتہ 4 دن کے دوران اور آج جس میں جو ہے یہ آج صبح تک ملنے والی تینوں لاشیں بھی شامل ہیں. جی شمیل احمد آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کراچی کی صورتحال تازہ ترین صورتحال سے میں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے شمیل احمد غوری. مزید 3 لاشیں گزشتہ رات سے لے کر اب تک ملی ہیں اور ان میں ایک شخص محمد انعام کا نام سامنے آ چکا ہے لیکن ایک لاش اس میں بوری بند تھی جبکہ ایک نوجوان شاہ فیصل ٹاؤن میں ریلوے لائن کے قریب اس کی لاش بھی برآمد ہوئی. جبکہ پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن جاری ہے, گرفتاریوں کا عمل جاری ہے. 10 افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے. ہم چلتے ہیں بلیٹن میں شامل بقیہ خبروں کی جانب. وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں 3 برس کی توسیع کر دی ہے. وزیراعظم نے چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان ٹیلی ویژن پر قوم سے مختصر خطاب میں کیا. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ وطن عزیز ان دنوں انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ قوم ان عناصر کے خلاف متحد پرعزم اور جنگ میں مصروف ہے جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کر کے ہم پر اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سول انتظامیہ اور مسلح افواج نے سوات, ملاکنڈ اور جنوبی وزیرستان میں انتہا پسند عناصر کے خلاف کامیاب آپریشن کیے ہیں. ملٹری آپریشنز کی کامیابی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی قیادت میں ممکن ہوئی. اس لیے عسکری قیادت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ان کی مدت ملازمت میں 3 برس کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے. ادھر اسلام آباد اور دیگر شہروں میں عوام نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کیں. وقت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وقت کے ساتھ رہیے.